اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے تمام یوٹیوب فیملی، مجھے دیکھنے والے، تمام چاہنے والے، پیار کرنے والے، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آمین ثم آمین. جیسے کہ میں روزانہ اس ٹاپک پر بات کرتی ہوں، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ ان کی زندگی کیسے گزری، رہن سہن کیسا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا چیزوں سے اپنانے چاہیے، کیا چیز ہمیں چھوڑنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے. تو بیسک آج میرا جو بات کرنے کا مطلب ہے وہ اسی حوالے سے ہے. جیسے کہ کراچی کی ایک بچی جس کا آج کل میڈیا پہ بہت زیادہ شور چل رہا ہے کہ وہ گھر سے کہاں گئی، غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا، 7-8 دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. ابھی نیوز آئی ہے کہ جی پتہ چل گیا وہ لاہور ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے نا وہ بات کر رہے تھے. تو ایک حقیقتاً جو زندگی پہ گزری ہوئی کہانی ہے، میں آپ کو وہ اسی سے ریلیٹو ملتی جلتی وہ میں آج آپ کو سناؤں گی. وہ یہ کہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ سن 2017 کی بات ہے کہ ایک بچی جس کی عمر 13 سال اور 8 مہینے تھی، اس کے والد اور اس کی والدہ اور اس کا ایک چھوٹا بھائی، وہ چاروں ایک جگہ پہ مہمان کسی کے گھر گئے اور مہمان ہوئے. وہاں پہ ان کا کھانا تھا، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا. تو وہ کیا ہوا کہ وہاں اس گھر کا ایک لڑکا تھا جو اس لڑکی پہ نا فدا ہو گیا، یہ سمجھ لے، اس بچی پہ. اب اس کو وہ جو لڑکا تھا وہ کہتا ہے تم بہت زیادہ پیاری ہو. وہ تھی بھی پیاری ماشاءاللہ، اب بچیاں ہوتی بھی پیاری ہیں، تو وہ پیاری تھی تو اس کو کہتا ہے بہت زیادہ پیاری ہوئی. اب وہ بچی اس کی باتوں میں نا آنا شروع ہو گئی. خیر وہ انہوں نے ان کے گھر میں مہمان تھے تو وہ پھر وہ 1-2 دن میں چلے گئے. جب وہ چلے گئے گھر تو پیچھے سے نا اس لڑکے نے اس لڑکی کو کال کی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہو، بہت پیاری لگی ہو، میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. تو آپ کے پاپا جو ہیں وہ تو میرا رشتہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کی امی بھی رشتہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آ جاؤ، میں تمہیں لے لوں گا اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا. ایسے وہ چنانچہ بچی تھی، اس کی ایج 14 سال 8 مہینے تھی. وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے. تو وہ ان کے پڑوس میں ان کے ریلیٹیو ہی تھے، ان کے گھر میں شادی تھی تو مہندی تھی، وہ بچی وہاں گئی اور وہاں سے پھر وہ اس بچے کے ساتھ وہ جو لڑکا تھا اسے لے گیا. اب جب لے آیا تو اب مسئلہ آ گیا نکاح کا، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو تو فوری طور پر جب اس کے لڑکے کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ایسے لڑکی یہ لے آیا ہے تو نکاح کیسے ہو. تو نکاح جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بچی کی ایج جو تھی وہ کم تھی. خیر ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ایسے کوئی ان لیگل بھی ہو جاتے ہیں، مطلب پیسے دے کے تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے. خیر نکاح ہو گیا بچی کا. انہوں نے جو ان کے پیرنٹس سے جو ماں باپ تھے انہوں نے رپورٹ کر دی پولیس میں کہ ہماری بچی جو ہے وہ نابالغ تھی، ہماری بچی کم ایج کی تھی، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسی لڑکے نے یہی لڑکا لے گیا ہے، کیونکہ ان کو شک پڑ گیا تھا اسی لڑکے پہ. خیر انہوں نے اس لڑکے کے بھائی کو اریسٹ کر لیا، اس کے لڑکے کے جو باپ تھا اس کو اریسٹ کر لیا، کیس کر دیا، اس لڑکے پہ کیس کر دیا کہ ہماری بیٹی واپس کرے. اور اسی طرح کرتے کرتے اس لڑکی کو تقریباً چھپتے چھپاتے ان لڑکوں کے اثر و رسوخ استعمال کیے. انہوں نے باتیں مطلب کسی اور سے حوالے سے باتیں کی بڑے بڑے آدمیوں کے. اب ہم لوگ تو پھنستے ہیں کیونکہ بچی کی ایج کم ہے، ایج کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس بچی کو بہت زیادہ پیار سے رکھو، تاکہ یہ بچی جب ایک جج کے سامنے جائے تو یہ کہے کہ میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں اور بہت خوش ہوں، میں نے نکاح کر لیا ہے، اور اس کو یہی ہمارے بچانے کا یہی ذریعہ ہے. اور اسی طرح ہوا. اس نے اپنی جو اس کی وہ چھوٹی تھی، 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی، تو اس کو وہ سہانے خواب دکھائے کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا. اس بچی کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی.
تو وہ ان ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا وہ چھوٹا، تو وہ اس کو خواب دکھائے تمہیں میں پڑھاؤں گا، تمہیں میں ڈاکٹر بناؤں گا، تمہاری اپنی گاڑی ہوگی، تم اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آؤ گی، یہ ہے وہ ہے، ایسے کر کے تو وہ اس بچی کو سونے خواب نہ دکھا رہا ہے۔ اب ہوا کوئی یوں کہ انہوں نے ایسے بات کی، ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اتنے لاکھ روپیہ دو تو میں آپ کو ہر حال میں کیس جو ہے نا وہ آپ کے حق میں کر کے دوں گا، آپ کو جیت کے دوں گا۔ انہوں نے اس کو اتنی پیسے دے دیے۔ اب بچی کو اور اس لڑکے کو پیش کرنے کی نوبت آ گئی، کیونکہ اس کے والد بھی اریسٹ ہو چکے تھے، اس کے بھائی بھی بڑے اریسٹ ہو چکے تھے، تو لہٰذا اس کو پیش کرنے کی نوبت آ گئی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو وہ پھر اس کو اشتہاری قرار دے دیتے۔ تو پھر وہ بچی کو جب اس نے پیش کیا تو وہاں پہ ان جو لڑکی کے خاندان تھے، ان کی ماں، وہ سارے لوگ جمع تھے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور اس طرح ہم اپنی بیٹی کو واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسے پیش کیا گیا، اس لڑکی نے کہا کہ جج نے اس سے صرف یہی پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہاں یہ نہیں پوچھا گیا تمہاری ایج کیا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑا، تم نے اپنے گھر کو کیوں چھوڑا، اس لڑکے نے تمہیں کیا ایسا کہا، مطلب کچھ بھی ٹوٹل یہ تھا کہ کچھ بھی اس کے ماں باپ کے حق میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ جو دعا کا آدمی آج کراچی سے گئی ہے، اس کے ماں باپ نے میڈیا پہ آ کے اور ساری پولیس نے ایکشن لے لیا ایسے، تو وہاں پہ یہ سین نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے ماں باپ غریب تھے۔ تو ساری مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے نہ تو یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، اس بچی کا پہلے کوئی کنیکشن نہیں تھا اس لڑکے کے ساتھ، اس کا کوئی افیئر نہیں تھا، اس کا کوئی اتنا بڑا وہ چکر نہیں تھا کہ اتنی دوستی رہی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو پھر صرف بات اتنی تھی کہ وہ لوگ ان کے گھر میں کھانے پہ انوائٹ تھے، کھانا کھانے آئے، اور اس لڑکے نے اس لڑکی کو پھسلا لیا، بس۔ ابھی اس بچی کے، ابھی وہ چھوٹی سی بچی ہے، آپ خود سوچیں، سن 2017 کی بات ہے، تو وہ 13 سال اور 8 مہینے کی تھی۔ تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، ابھی اس کے 2 بچے ہو گئے ہیں اس بچی کے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ جو سہانے خواب اور وہ چیزیں، وہ پڑھنا اور وہ سب ختم، کچھ پڑھا نہیں اس نے، کچھ بنی نہیں اس نے، وہ اس کے خواب، اس کے ماں باپ خواب سارے ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ صرف لہٰذا میری یہی گزارش ہے آپ سب سے کہ ہر چیز ایک ہم لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر چیز کو نیگیٹو لے کے سوچتے ہیں، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ میری پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہمارے گھر کے فرد ہیں، جو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، یا جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو ایسے بٹھا کے سنیں یار، ایٹ لیسٹ سنیں کہ کیا بات ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی ڈسٹرب ہے، وہ آپ سے کہہ نہیں پا رہا، آپ اس کو بنا، یہ تھوڑی ہوتا ہے آج کل ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، بس غصے سے بات کی، اپنی مرضی مسلط کی، آگے کسی کا کچھ نہیں دیکھنا، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ پیار سے بات کرنا سیکھ جائیں بس۔ اگر ہمارے گھروں میں پیار ہو جائے نا، اگر ہمارے گھروں میں یہ ہو جائے کہ ہم لوگ پیار سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکے باتیں، ایک دوسرے سے شیئر کر سکے باتیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم لوگ یہ اس مسئلے میں گر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ایسے کوئی مسئلے ہمارے گھروں میں نہ ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ بات نہیں سنتے گھر والوں کی، ہمارے گھر میں جو بچیاں ہیں، جو بچے، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ بات نہیں سنیں گے ان کی، بس یہ کریں گے، اپنی مرضی مسلط کر دیں گے اور ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا سنی ہے، تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی دعا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے
تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں جو آپ کی بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان کی بات سنا کریں بیٹھ کے، ایسے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے بات سنا کریں، ایسے کہ بولیں بیٹا کیا بات ہے، یا چھوٹے آپ بڑے بہن بھائی ہو تو وہ آپ چھوٹے جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو بٹھا کے، جب آپ کو لگے کہ وہ ڈسٹرب ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے، تو آپ ان کو بٹھا کے آپ ان سے آرام سے بیٹھ کے ان کے بات کرو کہ آپ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کیا چاہ رہے ہو. تو یقین مانے وہ اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے، اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر بے ساختہ بندہ اس بندے کو کہہ دیتا ہے. آگے سے یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کریں، یہ نہ کریں کہ آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دیں، اس کو بدتمیزی سے بات کرنا، وہ پھر آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا، آپ اس سے پوچھیں گے تب بھی نہیں. لیکن آپ آرام سے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اگر آپ آرام سے اس مسئلے کا حل نکال لینا تو اتنا بڑا مسئلہ کریٹ نہ ہو جو آج اس بچی کے حوالے سے مسئلہ کریٹ ہوا پڑا ہے، جو آج اس کی فیملی بھگت رہی ہے، جو وہ آنے والے وقتوں میں وہ بچی بھگتے گی. تو ایسا مسئلہ نہ ہو. تو یہ آرام سے یہ فیصلے اگر بیٹھ کے کیے جائیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے. بس اتنی سی بات پہ اینڈ کروں گی، اور بہت شکریہ اگر کسی نے میری بات سنی ہو، سمجھی ہو، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور دعا کروں گی اور پھر انشاءاللہ تعالی اختتام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہمارے گناہ کو صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. آمین یا رب.